سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان معاشی محاذ پر کہاں کھڑا ہے؟ رضی صاحب اس کے ساتھ ساتھ ضمنی سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ خبر یہ ہے کہ سعودی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کو سعودی عرب کے 3 بڑے خدشات بھی دور کرنا ہوں گے. کون سے خدشات؟ یہ ہمارے مہتاب حیدر صاحب کی آج کی خبر ہے اور انہوں نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے ٹاپ ہمیں بیوروکریٹ سے ملاقات ہوئی تو جب پاکستان نے ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, ہم نے چائنا سے بڑی فرمائش کی کہ جناب آپ بھی ہم سے کچھ خریدیں. تو چائنا کے وزیر تجارت نے ہمیں بٹھا لیا اور پوچھا کہ بتائیں آپ ہمیں کیا بیچیں گے, آپ کے پاس کیا ہے ہمیں بیچنے کے لیے, آپ جو کہتے ہیں ہم خرید لیتے ہیں. اور ہمارا ہاسا نکل گیا آگے سے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ چائنیز تیار تھے خریدنے کے لیے کہ آپ بتائیے آپ کیا بیچنا چاہتے ہیں ہمیں, کیا جو ہمارے راستے ہماری طرف سے اس میں رکاوٹ ہے. اور مطلب کہ لے دے کے ہمارے پاس چاول تھے جو کہ ہم انہیں بیچنا چاہتے تھے, وہ وہاں پہ کھائے ہی نہیں جاتے. جو باسمتی ہیں یا جو دوسرے ہیں ان کے اپنے موٹے چاول ہوتے ہیں جو وہ اپنے خود ہی اگاتے ہیں. یہ ان کا مسئلہ ہے نا, ہمارا تو نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے میرا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہ نکلی جو ہم چائنا کو فروخت کر سکتے. تو اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ ہم اکنامیکلی کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر نے یہ سبق پڑھایا کہ ہم جی $10 ارب ہم بی ایم آر میں لگا چکے ہیں, اب ہم ویلیو ایڈڈ گوڈز بھیجیں گے. پتہ چلا کہ $10 ارب 1.5% 2% پہ بینکوں سے لے کے وہ سارے ہاؤسنگ سکیمیں بنا چکے ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر کے جتنے ٹاپ گنز ہیں وہ کسی نہ کسی ہاؤسنگ سکیم کو بنا رہے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اب انڈیا کے ساتھ, میری یہ بات آپ کو تلخ لگے گی, مایوس کن بھی لگے گی, انڈیا کے ساتھ مقابلے کو آپ بھول جائیں. آپ اب افغانستان کے ساتھ مقابلہ کیا کریں. جو لیٹسٹ انڈیکیٹر آئے ہیں ہیومن ریسورس کے وہ پڑھیے. افغانستان اس میں ہم سے بہتر ہے. وہ بھی ہم سے کافی چیزوں میں بہت آگے ہیں. بھائی میں یو این کے انڈیکیٹرز کی بات کر رہا ہوں. میں یو این کے انڈیکیٹرز کی جو حالیہ رپورٹ ہے اس میں بہت سارے انڈیکیٹر افغانستان کے ہم سے بہتر ہیں. اور ابھی بھی ہم نے اگر صرف ٹک ٹاک اور یوٹیوبر بنانے والی قوم پالنی ہے اور وہ قوم ہم نے گرو کرنی ہے. یعنی اندازہ کریں یار آپ, بی ایس میس کمیونیکیشن کے لیول کے بچے جو ہے وہ بتا رہے ہیں ہمیں, سلمان بھی پڑھانے جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, کہ جناب میں نے ٹک ٹاکر بننا ہے. اس قوم کی تباہی کے اندر اس کے علاوہ اور کیا انتہا ہو سکتی ہے کہ وہی والا شعر, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اب یہ تو ہو رہا ہے اور لوگ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید سستا ہو چکا ہے. فی الحال آپریشن کے کچھ ثمرات تو نظر آ رہے ہیں, جو ملک بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے, بجلی اور گیس چوروں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے رضی صاحب, لیکن مہنگائی کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, ایک عام آدمی تک تو ریلیف نہیں پہنچ پا رہا. دیکھیے اس ملک کے اندر ذخیرہ اندوزی ختم نہیں ہو سکتی, اس ملک کے اندر قومی وسائل کی چوری ختم نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار جو ہے, ہماری مقتدرہ جو ہے, وہ نہ صرف کہ اس میں ملوث ہوتی ہے بلکہ اس کو پیٹرنیج کرتی. ابھی ایک ڈکیتی ہوئی ہے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ, اور وہ ڈکیتی یہ ہوئی ہے کہ چینی کی طے شدہ قیمت جو تھی وہ $85 پر kg تھی, اور اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا تھا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو وہ چینی کی قیمت دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا شروع ہو گئی, اور وہ ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی. $85 سے اٹھ کے, $90 سے اٹھ کے وہ $180 پہ چلی گئی. کچھ لوگوں نے 200 اور $250 کی بھی آوازیں لگانا شروع کر دی. اوکے, اب بجائے اس کے کہ حکومت جو ہے وہ شوگر ملرز کو اس بات کے اوپر قائل کرتی کہ وہ اپنے سسٹم کو بہتر کریں, اور جو ڈیلر مافیا ہے بقول شوگر ملرز کے, یہ شوگر ملر کا پروفٹ ہے, میں نہیں سمجھتا, اس کے اندر شوگر ملز پوری طرح انوالو ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چینی کی قیمت ہے وہ 140 بڑھا دی, اور کیئر ٹیکر حکومت نے ان سے وہ 140 پہ چینی بائے بھی کر لی. اب اگر آپ کو چینی واپس $90 پہ ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ $50 حکومت کی سبسڈی شامل ہوگی. لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ سبسڈی بھی کھائی جائے گی اور عوام کو چینی بھی واپس $90 پہ نہیں ملے گی. یہ ڈبل جیپرڈی ہوگی اس ملک کے ساتھ, جس ملک کی طبقہ اشرافیہ 72 آپریٹو شوگر ملز ہیں 80 میں سے اس وقت اس ملک میں 72 لوگوں کا مافیا ہے. وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا کسی بھی حکومت کے ساتھ, وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, وہ مارشل لا ہو, مشرف صاحب کی حکومت ہو, ضیاء الحق کی حکومت ہو, یہ 72 کے 72 لوگ اس میں شامل ہوئے ہوتے ہیں. کسانوں کے یہ پیسے نہیں دیتے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ را مٹیریل لے کے یوز کر کے اس کی چینی بنا کے بیچ دیتے ہیں,
پھر بھی کسانوں کو پیسے نہیں جی ہاں۔ دیتے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی پیسے دو، اس کے بعد وہ کہتا ہے بھائی آپ نے جب کمٹمنٹ کی تھی کہ اتنی چینی موجود ہے ملک کے اندر، اسی لیے آپ کو 2.5 لاکھ ٹن جو تھی وہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، تو وہ چینی کتنے؟ اس بیوروکریٹ کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ اس کے خلاف انکوائری لانچ ہو گئی ہے کہ آپ نے جناب یہ ہمت کیسے کی، آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ اس کا نام لیں کہ جناب یہ پی ایس ایم اے نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اور اس کے مطابق ان کے پاس اتنی چینی ہونی چاہیے جو کہ نہیں موجود۔ 10 لاکھ ٹن چینی چوری ہو کے اس ملک سے سمگل ہوئی ہے، جس کے اوپر بینک کا مقدم بھی بیٹھا ہوا ہے، شوگر ملر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چینی چوری ہو کے اس ملک کے بارڈر کے اکراس چلی گئی اور جس نے نشاندہی کی اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اس لیے اس ملک کے اندر یہ ڈرامے جو ہیں، یہ جو پریس ریلیزیں جو ہیں روزانہ کی، اس کو چھوڑ دیں۔